السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ عمر میری 14 برس تھی جب سارے جہان کی رنگینیاں آنچل میں سمیٹ لینے کو جی چاہتا ہے۔ انہی دنوں ہی امی ابو کو اچانک خیال آ گیا کہ گل رخ بڑی ہو گئی ہے، اب اسے 7 پردوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انہیں ادراک نہ تھا کہ 7 پردے چادر کے ہوں یا اینٹوں کی 4 دیواری کے، یہ رکاوٹیں خوابوں اور خیالات کے پر نہیں کاٹ سکتی۔ تبھی انہوں نے میرے قدموں پر دہلیز کو پار کرنے کی پابندی عائد کر دی۔ اب میں تھی گل رخ اور تپتی ہوئی لمبی دوپہریں۔ ایک روز ایسا ہوا جب محلے میں سناٹا پڑا تھا، سڑکیں گلیاں سنسان تھیں اور امی کھانا کھا کر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے چپکے سے کنڈی کھولی اور گھر سے نکل گئی۔ کھلی فضا میں پر توڑ کر اڑان بھرنے کی آرزو میں دہلیز تو پار کر لی، مگر یہ نہ سوچا کہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کر جاؤں گی کہاں۔ محلے میں ماں نے کسی سے دوستی رکھنے ہی نہ دی تھی۔ لے دے کر ایک ماہین تھی جس کی والدہ امی کی دور کی کزن ہوتی تھی، وہ کبھی کبھار آ جاتی تو میری عید ہو جاتی تھی۔ ان دنوں ماہین ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اب میں سارے محلے کی گلیوں کے دروازے جھانکتی پھر رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، سورج کی روشنی نے میری سنہری مائل آنکھوں کو چکا چوند کر دیا تھا، گال تمازر سے تمتمانے لگے۔ سوچا ناحق چھپے چوری گھر سے نکلی، اماں جاگ گئیں تو کس قدر واویلا کریں گی۔ سامنے ہی نبیلہ کا گھر تھا، سوچا کیوں نہ اس کا در کھٹکھٹاؤں۔ یہ میرے ان دنوں کی کلاس فیلو تھی جب میں پرائمری میں پڑھا کرتی تھی۔ اس کا گیٹ نیم وا تھا۔ میں نے گیٹ کو ذرا سا دھکیلا اور اندر جھانکا۔ لان خالی پڑا تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ دبے قدموں لان عبور کرتی اندر چلی گئی۔ برآمدے میں بھی سناٹا تھا۔ کمرے کی جالی سے چپک کر دیکھنے لگی، جانتی تھی آنٹی گھر نہ ہوں گی، وہ جاب کرتی تھی، صبح جاتی شام کو لوٹتی، لیکن نبیلہ گھر ہی ہوتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے بھی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ابھی نبیلہ کو آواز دینے ہی والی تھی کہ اوپر کی منزل سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کاپی یا کتاب فرش پر گری ہو، گویا کہ شان اوپر ہی ہے۔ جانتی تھی کہ نبیلہ کا بڑا بھائی شان جو میڈیکل کے کالج کا طالب علم تھا، اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا۔ جب سارے گھر میں دیکھ لیا کہ کوئی موجود نہیں، سوچا نبیلہ بھی اوپر ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی بالائی منزل پر پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جھانکا تو شان کو پڑھنے میں محو پایا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ بچپن میں ہم ساتھ اسکول جاتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ تھے، لیکن جب سے امی نے پردے میں بٹھایا تھا تب سے شان سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ ہمارے گھر اب نہیں آتا تھا۔ شان اکیلا گھر پر ہے۔ سوچا آ ہی گئی ہوں تو نبیلہ کے بارے میں ہی پوچھ لوں کہ کب آئے گی۔ میں نے ہولے سے پکارا، شان بھائی کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں ہوں تو، اس نے چونک کر تحیر سے جواب دیا۔ ہاں تم تو ہو بھائی، لیکن نبیلہ کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ امی کے ساتھ نانی کے گھر گئی ہے، ماموں نے دعوت کی ہے، رات کو آئیں گے وہ لوگ۔ تم کیوں نہیں گئے دعوت پر؟ میں نے پوچھا۔ گلرخ مجھے پڑھنا ہے، کل میرا ٹیسٹ ہے، وہ یہ کہہ کر پھر کتاب میں محو ہو گیا۔ تبھی میں خود کرسی پر براجمان ہو گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر میں نے پکارا، شان بھائی کیا ہے؟ اس نے آوازاری سے پوچھا۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ دیکھ نہیں رہی میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تم پڑھو، لیکن میں تو بور ہو رہی ہوں۔ اگر تم بور ہو رہی ہو تو کوئی میگزین پڑھ لو، یہ پاس ہی پڑے ہیں، اور نبیلہ گھر پر نہیں ہے۔ اگر تم نے اس سے ملنا ہے تو شام کو آنا۔ اب جاؤ، کل میرا پرچہ ہے اور مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ کیا کوئی انسان ایسا روکھا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے شان کو کتاب میں اس قدر گم دیکھا تو میری رگیں شرارت پھڑک اٹھی۔ میں نے کہا، پتہ ہے شان بھائی میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو پڑھنے نہ دوں۔ یہ کہہ کر
میز پر پڑے اس کے نوٹس کے صفحے ہوا میں اچھال دیے۔ جب وہ نوٹس کے صفحات کی طرف لپکا، میں نے اس کی ہاتھ سے کتاب اچک لی۔ اچانک حملے پر وہ ایک لمحے کو بوکھلا گیا۔ اس کو مجھ سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ وہ مجھ سے رکھائی اس لیے دکھا رہا تھا کہ کسی طرح جلد از جلد میں وہاں سے چلی جاؤں۔ ارے بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا؟ ہوا میں بکھر کر فرش پر گر جانے والے صفوں کے پیچھے دوڑنے لگا۔ میں ابھی تمہیں ٹھیک کرتا ہوں، اس نے صفحات اکٹھے کرتے ہوئے گویا جھوٹ موٹ کہا۔ مجھ پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، اچھا چائے پیو گی؟ ہاں کیوں نہیں، مگر چائے بنائے گا کون؟ میں بناؤں گا نا چائے۔ ارے بھائی، تم نہیں جانتی کتنی اچھی چائے بناتا ہوں۔ ویسے اچھا ہوا کہ تم آ گئی، اس وقت میرا دل چائے پینے کو چاہ رہا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، میں ابھی بنا کر لاتا ہوں۔ میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئی اور وہ کچن میں چائے بنانے کو چلا، لیکن شاطر نے اپنے کمرے سے نکلتے ہی باہر سے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ کتاب اور نوٹس وہ ہاتھ میں پکڑے تھا۔ کمرے میں قید کر کے وہ دوسرے کمرے میں جا بیٹھا اور پڑھائی میں محو ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور میں 14 برس کی لاابالی بے وقوف لڑکی تھی، ہر بات کو ہنسی مذاق سمجھتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی سے انتظار کرتی رہی کہ اب آ کر کھولے گا، اس لیے بند کر گیا ہے کہ اس کے پیچھے کچن میں آ کر اسے پریشان نہ کروں۔ لیکن 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو باہر سے بولا، گل رخ، دروازہ مت پیٹو، میں کھولنے کا نہیں۔ جب تک امی اور نبیلہ گھر واپس نہیں آ جاتی تم یوں ہی کمرے میں بند رہو گی۔ میں روحانسی ہو گئی، لیکن دوش کس کو دیتی، یہ میرا اپنا کیا دھرا تھا۔ اب شور مچانے سے تو بدنامی ہو جاتی۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی کہ کچھ دیر بعد آپ ہی آزاد کر دے گا۔ تاہم امی کے جاگ جانے کا ڈر تھا۔ جاگ گئی اور مجھے گھر نہ پایا تو کیا ہوگا؟ محلے میں کیا مجھے ڈھونڈتی پھریں گی؟ لیکن آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ 2 گھنٹے استراحت فرما کر بالآخر ان کی آنکھ کھلی اور مجھے آواز دی، گل رخ، ذرا چائے تو بنا دو۔ آج ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، لیکن میں وہاں ہوتی تو جواب دیتی۔ میں تو پڑوس میں نبیلہ کے گھر شان کے کمرے میں قید تھی۔ بالآخر امی کو اٹھنا پڑا، آوازیں دیتی چھت پر گئیں، سارا گھر چھان مارا۔ جب کہیں نہ ملی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی، حواس جاتے رہے۔ سر پر برقع ڈال کر گھر سے نکلی اور محلے کے ہر مکین کا در کھٹکھٹانے لگی، سوائے نبیلہ کے گھر کے۔ ادھر تمام محلے کو خبر ہوگی کہ گلرخ گھر سے غائب ہے، شاید کسی آوارہ لونڈے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سب سے پہلا جملہ یہی تھا جو آنن فانن محلے میں گردش کرنے لگا۔ شان مجھے اپنے کمرے میں بند کر کے پڑھنے بیٹھا ہی تھا کہ اسے کسی دوست نے کال کر کے بلا لیا کہ یار جلدی سے آ جاؤ، بس 2 منٹ کے لیے، کل جو پرچہ آنے والا ہے اس کے گیسٹ پروفیسر صاحب دے رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اسے تو یاد ہی نہ رہا کہ میں کمرے میں سزا کے طور پر بند ہوں۔ وہ اپنے پرچے کے گیس لینے کے لیے بھاگ گیا اور باہر سے جاتے ہوئے مین دروازہ بھی بند کر گیا۔ جب ابو گھر آئے تو انہیں پتہ چلا کہ میں گھر سے غائب ہوں۔ پریشانی کے عالم میں ڈھونڈنے نکلے۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور بھلکڑ شان مجھے بھول کر اپنے دوست کی بیٹھک میں امتحان کی تیاری میں محو تھا۔ ابو گلی میں کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کریں اور کدھر جائیں۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ان کی صاحبزادی آنٹی صوبیہ یعنی ماہین کی ماں کے ساتھ گھر کی طرف آ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی اور وہ مکان کے اندر چلے گئے۔ لیکن جو ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا، والدہ چلانے لگی، کہاں رہ گئی تھی کمبخت، بتایا بھی نہیں۔ امی میں آنٹی صوبیہ کے گھر تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ارے مجھے بتا دیا ہوتا کہ ان کے ہاں جا رہی ہوں، ہم اس قدر پریشان تو نہ ہوتے۔ دوپہر سے اب تک ان کے گھر گھسے رہنے کی تک بھی کیا تھی؟ تمہارے ابو نے ان کا گیٹ بھی بجایا مگر وہ تو لاک تھا، کسی نے نہ کھولا، پھر تم کیسے وہاں تھی؟ آنٹی صوبیہ کے جانے کے بعد انہوں نے جب مجھ سے تفصیلات پوچھی تو میں نے انہیں بتایا کہ امی میں ان کے گھر لاک ہو گئی تھی، شان کے کمرے میں اوپر کی منزل پر۔ میں جھوٹ نہ بول سکتی تھی۔ امی کو غصہ آ گیا اور بولی،
جب ہم نے منع کیا ہوا ہے کہ گھر سے قدم باہر مت نکالا کرو اور پاس پڑوس میں نہ جایا کرو، پھر تم کیوں گئی، اور وہ بھی جب میں سو رہی تھی بغیر بتائے؟ میں ہکلانے لگی۔ اماں، میں نبیلہ سے ملنے گئی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ آنٹی گھر پر نہیں ہے۔ امی بولی، شان نے تم کو کیوں لاک کیا اپنے کمرے میں؟ اس کا کیا مقصد تھا، اور وہ بھی پورے 6 گھنٹے تک؟ ضرور یہ تمہارا کوئی غلط قسم کا معاملہ ہے۔ وہ غصے میں مجھے پیٹنے لگی۔ ہماری ملازمہ جو شام کو چھٹی کرتی تھی اس وقت موجود تھی، کیونکہ میری گمشدگی سے امی پریشان تھی، تبھی وہ گھر نہ گئی تھی۔ ماسی نذیرہ نے جو یہ سنا کہ شان نے مجھے اپنے کمرے میں پورے 6 گھنٹے بند رکھا ہے تو وہ دانتوں میں انگلی داب کر رہ گئی اور حیرت سے ٹکر ٹکر مجھ کو دیکھتی رہی۔ مار کھانے کے بعد زاروں کے تار روتے ہوئے میں نے اپنا غصہ ماسی نذیرہ پر نکالا۔ اب تم کیوں مجھے گھورے جا رہی ہو؟ رات ہو گئی ہے، ابھی تک یہاں ہو، چلو یہاں سے جاؤ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی چلی گئی، لیکن کمزاد کی زبان اس کے قابو میں نہ رہ سکی، اور اگلے روز اس کے ذریعے سارے محلے کو خبر ہو گئی کہ آغا صاحب کی صاحبزادی گل رخ پورے 6 گھنٹے پڑوسی کے بیٹے شان کے کمرے میں بند رہی، جبکہ اس کے ماں باپ بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع کرانے تھانے جا رہے تھے۔ وہ تو خدا کا شکر کہ شان کی ماں نے میکے سے آ کر لڑکی کو آزاد کیا اور گھر پہنچا دیا، ورنہ معلوم نہیں کیا ہوتا۔ ماسی نذیرہ تو ہر گھر جھانکتی تھی۔ اس بی جمالوں کی لگائی آگ نے میرے اور میرے والدین کے لیے گویا جہنم کا در کھول دیا۔ اب محلے کی عورتیں بار بار پوچھنے آ رہی تھیں کہ لڑکی کیسے گئی، کیوں اسے شان نے بند کیا اور کیسے واپس آئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں سن کر امی ابو بے حد شرمندہ تھے۔ وہ ہر ایک کو جواب دے دے کر، وضاحتیں دے دے کر تھک گئے تھے۔ میں بھی چور بنی گھر میں ایک طرف پڑی رہتی اور سوچتی کہ اگر امی کا کہنا مانتی، نہ جاتی یوں، تو نہ ہی نکو بنتی۔ ہم تو اسے ایک چھوٹی بات سمجھ رہے تھے، مگر زمانے کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، جہاں پر کا کوا اور بات کا بتنگڑ بنا کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر تو رائی کا پہاڑ بنانے کے بعد بھی باتیں بنانے والوں کی تشفی نہ ہو پا رہی تھی۔ انسان اپنی خطائیں بھلا دیتا ہے، لیکن زمانہ ان غلطیوں کو نہیں بھلاتا، بلکہ عورت کی بھول تو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک زمانے نے کیا۔ نبیلہ کی امی کا تو تبادلہ ہو گیا، یہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے، لیکن جو داغ بچپنے کی بھول تھا وہ ہمیشہ کے لیے میری تقدیر کا جھومر بن گیا۔ ایک مرتبہ میں محلے میں امی کے ہمراہ کسی شادی میں گئی تو عورتیں مجھے دیکھ کر چہمگویاں کرنے لگیں۔ وہ کھسر پھسر کر رہی تھی کہ ارے یہ تو وہی گل رخ ہے جس کو صوبیہ کے بیٹے نے 6 گھنٹے تک اپنے کمرے میں بند رکھا تھا۔ مجھے ہر طرف سے ایسے ہی نظروں کے تیر چھلنی کرنے لگے تو وہاں بیٹھنا دوبھر ہو گیا، اور میں نے امی سے کہا، امی اب گھر چلیں، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ میرے بار بار مجبور کرنے پر بالآخر امی بھی بغیر شادی کا کھانا کھائے گھر آ گئیں۔ عورتوں کی باتیں انہوں نے بھی سنی تھی، لہٰذا بہت افسردہ تھی۔ کہنے لگی، دیکھ لیا گل رخ خود سری کا انجام، 4 برس بیت چکے ہیں اور لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں بھولے۔ کمرے میں بند رہنے کے انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیسے مطلب نکال لیے ہیں، ہم تو کسی جگہ جانے اور کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ وہ بہت ہی افسردہ تھی۔ افسوس والد صاحب کی زندگی بھی کم تھی۔ ایک روز سودا سلف لینے گئے تو دکان پر ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نے رو دھو کر صبر کر لیا کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ والد کی وفات کے بعد امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں ان کی واحد اولاد تھی، ان کی زندگی کا بھی بھروسہ نہ تھا۔ بس خالہ جان سے کہہ کر ایک جگہ منگنی طے ہوئی، لیکن جب محلے والوں میں سے کسی سے سن لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو پڑوسی لڑکے نے اپنے کمرے میں 6 گھنٹے بند رکھا تو وہ لوگ بدظن ہو گئے اور بغیر کچھ جانے بات کیے منگنی توڑ دی۔ امی کو اس بات کا انتہائی دکھ تھا۔ اس دن امی بہت روئیں۔ میں بھی بہت افسردہ تھی کہ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں۔ ہم نے وہ گھر فروخت کر دیا اور خالہ جان مجھے اور امی کو اپنے گھر لے آئیں، کیونکہ اس محلے میں رہ کر میرا رشتہ ہونا محال تھا۔ والدہ نے خالہ کے اصرار پر مجھے نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں داخلہ دلوا دیا، کیونکہ خود خالہ بھی ہاسپٹل میں ملازمت کرتی تھی۔ میری خالہ کی اولاد نہیں تھی، وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، تبھی سے ملازمت کر رہی تھی۔
میں ابھی نرسنگ ٹریننگ کے آخری سال میں تھی کہ امی بھی رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اب خالہ بشرا کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ میں انہی کے پاس رہتی تھی اور انہی کے سہارے زندگی کے دن گزارتی تھی۔ آخر خالہ جان بھی ریٹائر ہو گئی تو مجھے ان کی جگہ ملازمت مل گئی اور میں ہاسپٹل میں بطور نرس کام کرنے لگی۔ ماہوں سال اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک بار کینسر وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی تو مریضوں کی تکلیف پر اکثر افسردہ ہو جاتی تھی۔ ان مریضوں کی دل و جان سے خدمت کرتی، کیونکہ کینسر ایسا مرض ہے کہ انسان کو قبل از وقت مرنے کا اشارہ مل جاتا ہے۔ اکثر مریض با حوصلہ اس موذی مرض سے لڑتے اور کچھ ایسے بھی ہوتے کہ حوصلہ ہار جاتے تو افسردہ رہ کر موت کے انتظار میں دن گنتے تھے۔ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان کینسر وارڈ میں لایا گیا۔ اس کے زندگی کے دن بھی گنے جا چکے تھے۔ اس کا نام عادل تھا۔ مجھے عادل کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ایسی بھرپور جوانی، اس قدر خوبصورت شخص اور کیسے موذی مرض نے اپنے چنگل میں کس لیا تھا۔ بہرحال میرا فرض تھا مریض کی خدمت کرنا اور اس کی دلجوئی کرنا۔ میں دل سے اور خلوص کے ساتھ عادل کی خدمت کرتی تھی، وقت پر دوا دیتی اور اچھی طرح دیکھ بھال کرتی۔ جب میں اس کے روم میں جاتی وہ میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی نگاہوں میں جینے کی آرزو جاگنے لگتی اور اس کی آنکھیں کسی نئی امید سے چمک اٹھتی۔ شاید میں اس سے اچھی لگنے لگی تھی، شاید وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اظہار نہ کرتا کیونکہ اب اظہار بیکار تھا۔ موت لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ کافی دنوں تک تو اس نے مجھے اپنی ذاتی حالات کے بارے میں کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز جب کہ وہ کچھ افسردہ اور انتہائی فکر مند نظر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو نوکرانی کے زیر نگرانی پرورش پا رہا ہے۔ وہ بولا، مجھے اپنی فکر نہیں ہے گل، لیکن میں اپنے بیٹے احمد کے بارے میں بہت فکر مند ہوں کہ کون اس کی پرورش صحیح طریقے سے کرے گا۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیماری آخری سٹیج پر ہے، لیکن میرے بعد احمد تو اس بے رحم زمانے کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ مجھے لگا جیسے کہ وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہے کہ اس کے بعد میں اس کے بچے کی ماں بن جاؤں۔ تبھی میں نے عادل سے درخواست کی کہ آپ یہ بچہ مجھے دے دیجئے، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، اسے میری بات پر یقین نہ آیا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی اسے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ کچھ دن اور گزرے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا بچہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ ابھی آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ جب آپ شادی کر لیں گی تو نہ جانے آپ کا شوہر میرے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے یا نہ رکھنا چاہے۔ میں نے عادل کو اپنے حالات زندگی سنائے اور اسے کہا کہ میری شادی وقت پر ہوئی نہیں اور اب مجھے شادی کی کوئی آرزو نہیں رہی۔ احمد میرا ہی بیٹا ہے اور ہمیشہ میرا ہی بیٹا رہے گا۔ عادل نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 2 سالہ بچے کو مجھے سونپ دیا، کیونکہ اب وہ زندگی کی آس بالکل ہی کھوتا جا رہا تھا۔ اسے ہاسپٹل میں آئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ احمد گھر پر خالہ کے پاس ہوتا تھا۔ خالہ مجھ سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتی تھیں۔ وہ گھر پر ریٹائرڈ زندگی گزار رہی تھیں، ان کی کوئی مصروفیت نہ تھی۔ انہوں نے احمد میں اپنا دل لگا لیا۔ جب میں ڈیوٹی پر آتی وہ اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہناتی، ٹہلانے لے جاتی اور بہت خیال رکھتی۔ اس طرح 3 ماہ اور گزر گئے اور ایک دن عادل کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس دن میں بہت روئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں بیوہ ہو گئی ہوں، لیکن میرے پاس احمد تھا، عادل کی ایک خوبصورت نشانی۔ میں نے احمد کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بالکل ایسے ہی پرورش کی جیسے کہ وہ میری اولاد تھا۔ میں نے کبھی کسی کو پسند نہ کیا اور نہ ہی کبھی کسی سے شادی کی۔ میرے دل سے یہ آرزو ہی مر چکی تھی۔ میرے زندگی کا دوسرا مقصد مریضوں کی خدمت کرنا تھا اور پہلا احمد کو پروان چڑھانا۔ اسی میں مجھے سکون ملتا تھا اور میں اپنی زندگی سے بہت شاد تھی۔ آج میں 60 برس کی ہوں اور احمد ایک ڈاکٹر بن چکا ہے، وہ بھی ایک کینسر کا اسپیشلسٹ۔
جب بھی میں احمد کو دیکھتی ہوں میری ممتا کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور احمد مجھے اپنی ماں جیسا رتبہ دیتا ہے، بلکہ شاید کوئی سگا بیٹا بھی اپنی ماں سے ایسی محبت اور احترام سے پیش نہ آتا ہو جیسا احمد مجھ سے آتا ہے۔